تکبیر پڑھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سورۃ مطففین. مطففین کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈنڈی مارنے والے، کم کرنے والے. اس سورت کو سورۃ تطفیف بھی کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں 30 سورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں، اور یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے ہیں، یعنی بعد میں نہیں کسی نے رکھے تھے، آپ نے خود بتائے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ مکی سورت ہے، جبکہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد فوراً مدینہ میں نازل ہوئی، اور تیسری رائے یہ بھی ہے کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں نازل ہوئی. بہرحال زیادہ راجح رائے یہی ہے کہ یہ مکی سورت ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ مدینہ میں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اتر مکہ میں چکی ہو، لیکن پھر مدینہ والوں کی اصلاح کے لیے اسے دوبارہ سنایا گیا ہو، اور جس نے پہلی دفعہ سنی اس نے یہ سمجھا کہ یہ مدینہ میں ہی نازل ہوئی ہے. ایک رکوع ہے، 36 آیات ہیں، 169 کلمات ہیں، اور 730 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین. ویل ہلاکت ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے. للمطففین ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. مطففین کا لفظ جو ہے طوفے سے، اور اس سے باب تفیل ہے، تطفیف، اور اس سے مطفف، اور مطفف کی جمع مطففین. تفیف کہتے ہیں تھوڑی سی چیز کو، چھوٹی سی چیز، اور تفافہ کا معنی ہوتا ہے ناپ کا پیمانہ بھرتے وقت تھوڑا سا کم بھرنا، یعنی تھوڑا سا چھوٹا پیمانہ رکھنا جس سے چیز دی جائے کسی کو. اور تفافہ کہتے ہیں ناقابل اتنا چیز کو، بہت ہی چھوٹی موٹی چیز، بالکل معمولی سی چیز. ہلاکت ہے چھوٹی سی چیز کم کرنے والوں کے لیے. انسان سمجھتا ہے اسے کوئی پوچھے گا نہیں، ذرہ بھی دیکھا جائے گا. بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہ کتنا اڑاتے ہیں اس میں سے. اگر کوئی 1 کلو تول رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنا کم کرے گا اس میں سے؟ 2 کلو، فیو گرامز. اسی طرح اگر کوئی ناپ کے دے رہا ہے یا کپڑا ناپ رہا ہے. اصل میں عربوں کے ہاں باٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، وہ جیسے کھجور ہے یا گندم ہے نا، تو اس کو بھی ناپ کے دیتے تھے، اور اس کے پیمانے بنے ہوئے تھے، جیسے وسق اور سا کا پیمانہ ہوتا تھا. تو وہ کیا کرتے کہ کھجوریں وغیرہ اس میں ڈال کے اور وہ ناپ کے تو پھر وہ دیتے تھے. اور مثلا ایک پتیلے جتنی کھجوریں اگر کسی نے کہا کہ یہ 5 کلو کا برتن ہے، تو ان کا اندازہ کیا ہوتا تھا، جو اس میں ڈالی جائے جتنی کھجوریں اس میں آ جائیں گی وہ کیا 5 کلو ہو جائیں گی. اب یہ ہے کہ وہ ناپ کے دے رہے ہیں یا تول کے دے رہے ہیں یا کپڑا ناپ رہے ہیں یا لیکوڈ ناپ رہے ہیں، تو اس میں چھوٹی موٹی چیز کا اڑانا، مثلا وہ اس پورے ٹوکرے میں سے یا اس میں سے ایک کھجور اڑا کے پیچھے کر دینا، تو یہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ 5-6 تو نہیں نکال سکتے اس میں سے، اور نکالیں گے تو اگلے کو پتہ چل جائے گا. اس لفظ کی حقیقت کو سمجھیں کہ یہ چور ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی بہت بڑا مال ہتھیا رہا ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں لوگوں کی نہیں دیتا اور اس چھوٹی موٹی کے پیچھے پکڑا جاتا ہے. اب پیچھے جو پچھلی صورت کے ساتھ اس کا جو لنک ہے ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ وہاں بھی کیا ہے، وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. اور جب اس کے سامنے معاملہ آئے گا اور پھر کرامن کاتبین کی بات ہوئی کہ وہ سب جانتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ نگرانی کر رہے ہیں، وہ حفاظت کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور پیچھے بھی ریکارڈز کی بات کہ کس طرح وہ گنے میں ہوں گے اور آگے کیا کیا پیچھے کیا کیا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لین دین کر رہا ہے اور اس لین دین میں وہ فیو گرامز یا کوئی چھوٹی سی چیز بھی اڑاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بہت فرق پڑتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بربادی ہے، کیونکہ تھوڑا 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 کر کے بھی بہت بڑا ہو جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، کیونکہ وہ اکٹھے ہو کے کیا ہو جائیں گے، بڑے پہاڑ کی طرح ہو جائیں گے اور انسان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوں گے. ایک موقع پر جب آپ نے جنگل میں پڑاؤ کیا تو لوگوں کو کہا لکڑیاں لاؤ، کوئی ایک لکڑی لایا، کوئی دوسری، کوئی تنکا لایا، کوئی جھاڑ لایا، اور سب اکٹھا کر کے اس سے جلا کے تو کھانا پکا لیا گیا. تو کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی لیکن اسے کھانا پک گیا. اسی طرح انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو اس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. تو چھوٹی چیزوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے، چاہے وہ نیکی ہے چاہے وہ بدی ہے. تو ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں. ڈنڈی مارنا اس لیے کہ محاورہ ہے. ڈنڈی مارنے میں کیا ہوتا ہے، چھوٹی موٹی آگے پیچھے کرنا. اور عربوں میں یہ برائی عام تھی، یعنی ان کے ہاں، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اہل مدینہ کے
بارے میں آتا ہے کہ وہ کیونکہ تجارت پیشہ لوگ تھے یہ، تو وہ ایسا کیا کرتے تھے. تو اسی لیے بعض صحابہ کو یہ شک ہوا کہ یہ مدنی صورت ہے، کیونکہ آپ نے اس کو وہاں پر سنا کر لوگوں کی اصلاح کی تھی کہ ایسا کرنا چھوڑ دو. تو ویل للمطففین. اور پھر یہاں ایک بات یاد رہے کہ یہ صرف ناپ تول کے لیے نہیں بلکہ لین دین کے جو پیمانے ہیں ان سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. انسانوں کی زندگی میں لین دین جاری رہتا ہے. جیسے حقوق اور فرائض کا معاملہ ہے، مثلا ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، تو ان سب میں لین دین چلتا ہے نا یا نہیں؟ شوہر بیوی کے حقوق ہیں تو لین دین چلتا ہے. اب کن لوگوں کے لیے ہلاکت ہے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. الذین وہ لوگ اذا جب اکتالوا ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس لوگوں پر، یعنی لوگوں سے، علی بمانے فی ہے یعنی لوگوں سے جب لیتے ہیں، یعنی لوگوں پر جو ان کا حق ہے جب وہ واپس لیتے ہیں تو یستوفون پورا پورا لیتے ہیں. یستوفون جو ہے نا استیفا سے ہے، استیفا وفا سے یعنی پورا طلب کرنا. یہ وہ لوگ ہیں جب لینے کی باری آتی ہے تو کچھ بھی نہیں چھوڑتے، پورا لیتے ہیں، شدید حریص ہیں، اپنا حق نہیں چھوڑتے، اور اگر نہ کوئی دے تو بپھر جاتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ اور جب ان کو ناپ کے دیتے، کالو جو ہے نا یہ کیل سے، کیل پیمانے کو کہتے ہیں، کاف یہ لام. اب وزنوہم یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں، تول کر دیتے ہیں، یخسرون تو کمی کر کے دیتے ہیں، یعنی بخیل ہے انتہائی. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. ان آیات میں حرص اور بخل دونوں کی مثال ملتی. دینے کے معاملے میں مٹھی نہیں کھلتی اور لینے کے معاملے میں رتی بھر نہیں چھوڑتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتے ہیں الا یظن اولئک، کیا نہیں یقین رکھتے یہ لوگ، انہم مبعوثون کہ بے شک وہ دوبارہ اٹھائے جانے والے. ان کو بھول گیا، ان کو یقین نہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے. لیوم عظیم ایک بڑے دن کو. کون سا ہے وہ دن؟ قیامت کا دن. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. یعنی ان لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں، قیامت کا ڈر نہیں. اگر ہوتا تو ایسا نہ کرتے، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا جو ہے وہ کوئی آسان نہ ہوگا. لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے کے اندر غرق ہوگا. کسی کا اس پورا ڈوبا ہوگا، کوئی آدھا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کہیں تک. بخاری کی حدیث ہے کہ جس وقت لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پسینہ انسانوں کے آدھے آدھے کانوں تک پہنچا ہوا ہوگا. پسینہ کب آتا ہے؟ شرمندگی سے، ندامت سے اور گھبراہٹ سے. تو وہ وقت بہت گھبراہٹ کا وقت ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک ہوگا، اور کسی کے لیے پسینے کی لگام ہوگی، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. تو ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہ اس دن کا قیام مومن کے لیے چھوٹا ہوگا. کتنا ہوگا؟ فرض نماز جتنا. لیکن جو فرض نماز ہی ادا نہ کرے تو اس کے لیے کیا پیمانہ ہوگا؟ پھر وہ تو ظاہر دوسروں کے برابر ہو جائے گا. تلاوت سنیے. اب کا جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. سورۃ ہود میں آتا ہے وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. اور صرف قوم شعیب نہیں، ہم سب کو بھی یہی حکم ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیر واحسن تأویلا. سورۃ انعام میں آتا 152 وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین صرف نماز روزہ ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ انسان اپنے لین دین کے معاملات میں کھرا ہو اور کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی کا حق کم نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. اور یہ بھی ہے کہ ویسے تو وزن اور ناپ اور تول، میزان اور مکیال کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کا اطلاق زندگی کے تمام معاملات پر ہوتا ہے، حتیٰ کہ نماز روزے پہ بھی ہوتا ہے. نماز کے بارے میں رکوع سجدہ پورا نہ کرنا، اس میں کمی کر دینا، صحیح طور پہ نہ جھکنا،
پوری تسبیحات نہ پڑھنا. بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے اتنی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی وہ شاید اللہ اکبر کہہ کہ آدھی تسبیح رستے ایک تو پڑھ لیتے ہیں جاتے جاتے, ایک وہاں پڑھ لیتے اور ایک کھڑے ہوتے ہوتے پڑھ لیتے ہیں. تو یہ رکوع تو نہیں ہوا نا. اسی طرح سجدے میں بھی, اسی طرح عبارت پڑھتے وقت بھی حروف کھا جانا, الفاظ کھا جانا اور کچھ سے کچھ پڑھ دینا اس کو, یہ بھی تطفیف ہے. وضو میں پوری طرح اعضاء کا نہ دھونا. ایڑیوں کے خشک رہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ, یہی لفظ بولا تھا ویل کا, ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. یہ سارا وضو ہو رہا ہے, ایڑی خشک ہے, توجہ نہیں دی. پھر اسی طرح موطا امام مالک میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہیں کر رہا, تو آپ نے اس کو کہا لقد تففت, تو نے اللہ کے حق میں کمی کی, تطفیف کی. تو امام مالک نے حضرت عمر کے اس قول کے اوپر ایک پھر اصول بنایا کہ لکل شیء وفاء و تطفیف, ہر چیز میں وفا اور تطفیف ہے. یعنی یہ وفا کیا پورا کرنا, تطفیف کیا کمی کرنا, یہ ہر معاملے میں ہے, صرف چیزوں کے ناپ تول میں نہیں بلکہ عبادات میں بھی ہے, نماز, وضو, طہارت میں, اللہ کے حقوق میں, بندوں کے حقوق میں. اسی طرح کسی سے کام لینا, کسی کو ملازم رکھنا اور اس کا حق نہ دینا. بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ مزدوری پوری لے لیتے ہیں, یعنی کام پورا لے لیتے ہیں اور مزدوری کے وقت بھاگ جاتے ہیں, ویج ہی نہیں دیتے, چھپ جاتے ہیں, دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے, لیکن قیامت کے دن تو کہاں بچ کے بھاگیں گے. اور کس چیز میں ہو سکتا ہے مثلا, اور کہاں تطفیف ہو سکتی ہے؟ مثال سے سمجھنا چاہیے نا. کسی جگہ کام کرتے ہوئے اوقات کی پابندی نہ کرنا یا اس چیز کو ضائع کرنا. مثلا اگر آپ کو کہیں جاب ملی ہے, آپ اس جاب میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کا حق نہیں بنتا ان کو چرا لیتے ہیں, یا یہ کہ ان چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ ان کو مس یوز کرتے ہیں, مس ہینڈل کرتے ہیں. مس ہینڈلنگ بھی تو جیسے مشینری کی مس ہینڈلنگ ہے, مثلا آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں, یا کوئی بھی چیز. تو یہ بھی کسی کے حق میں کمی کرنا ہے, اس کو نقصان دینا ہے. اور بعض اوقات اگر ایک بات کسی کی دوسرے کو پہنچاتے ہیں تو پوری نہیں پہنچاتے, اور آدھی بات پہنچانے میں فساد ہو جاتا ہے. مثلاً ایک شخص نے کسی کو کوئی پیغام بھیجا, آدھا پیغام سخت تھا اور آدھا نرم تھا. آپ سخت حصہ تو کوٹ کر دیں اور نرم چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ یہ بھی تطفیف ہے. یا اس کو بڑھا کے پیش کریں تو دوسرے کے حق میں ظلم ہو جائے گا جو اس نے کہا ہی نہیں. جاب کے آورز پورے نہ کرنا, اس میں کمی بیشی کر دینا کہ کون دیکھتا ہے, چلو ٹائم پاس کر دینا, وقت ضائع کر دینا, وہ بھی اس میں کمی کرنے میں آتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز ایسی کہ جس میں جو آپ کا حق نہیں آپ اس کو ناحق طور پر استعمال کر رہے ہیں, یا جو آپ کو دینا چاہیے وہ آپ پورا نہ دیں. قرآن پڑھنے میں تطفیف کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ پڑھنا کچھ نہ پڑھنا, یعنی کسی بھی معاملے میں اپنا فرض پورا نہ کرنا اور دوسرے سے پورا کرنے کی توقع رکھنا کہ وہ ضرور کرے. اسی سے سب خرابیاں ہوتی ہیں. مثلا اگر شوہر اپنا فرض پورا نہیں کرتا, کما کے نہیں لاتا یا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا, لیکن بیوی سے کیا توقع رکھتا ہے؟ وہ ہر فرض پورا کرے, وہ اطاعت گزار رہے, وہ فرما بردار رہے, وہ کسی چیز میں نہ کرے. اسی طرح بچوں کو ان کا حق نہ دینا اور ان سے توقع رکھنا کہ وہ پوری ادب کرے, عزت کرے, احترام کرے. ٹھیک ہے, کرنا چاہیے, ہر ایک کو اپنا فرض پورا کرنا چاہیے, لیکن یہاں کس ریفرنس سے بات ہو رہی ہے کہ جب اپنا فرض ادا کرنے کی باری آئے تو بھول جانا, لیکن دوسرے سے کیا توقع رکھنا کہ وہ کوئی کمی نہ کرے, کہیں ڈنڈی نہ مارے. جان بوجھ کے کرے تو اور بات ہے, اگر بھول چوک اور ہے. یعنی باقی سب کچھ کرنا لیکن وہاں بتانا کہ ہم بیمار ہیں, چھپا جانا کچھ اور کچھ بتانا, بالکل یہ بھی یعنی حق ادا نہیں ہوتا نا, پر ڈنڈی مارنے والی بات ہوتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عام انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت دوسرے کی عزت نہ کرنا اور اس سے توقع رکھنا کہ وہ آپ کی عزت کرے, کس قدر یہ عام ہے نا. اچھا, خود کسی کو سلام نہ کرنا اور دوسروں سے توقع رکھنا کہ یہ سلام کرے, اور تم نے سلام کیوں نہیں کیا, اور فلاں نے تو سلام ہی نہیں کیا. عام روزمرہ زندگی میں یعنی اپنا فرض تو چھوڑ دینا لیکن دوسرے کے سر پہ سوار ہو جانا. اچھا, خود وعدہ خلافی کرنا, لیکن اگر کوئی کرے تو بہت برا ماننا. یعنی جو کام خود نہ کرے انسان, اس کی دوسرے سے توقع رکھے کہ وہ ضرور کرے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب کسی سے کام لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں, وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, جب ان کو دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں, ڈنڈی مارتے ہیں. یہ ہوتے ہیں متففین. اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت کی کہ کون ہے متففین, جن کے لیے ویل ہے, اور اس کی وجہ بتائی. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کہ ان کے اندر یقین نہیں
کہ ان کو اٹھایا جائے گا لیوم عظیم، اس بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. یقول الکافر ھذا یوم عسر، کس حال میں کھڑے ہوں گے سب؟ حفاۃ عراۃ غرل، حفاۃ ننگے پاؤں، عراۃ ننگے جسم. کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اگر کسی کو وہ دن یاد رہے تو پھر کیا ہو؟ ہر انسان اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کرے، وہ دینے والا بنے. کلا، ہرگز نہیں، حرف ردع، ہرگز نہیں. بات یہ نہیں جو لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں، چلو آج ہم جلدی نکل گئے، بھاگ گئے، کسی نے نہیں دیکھا کہ ڈیوٹی کا ٹائم پورا ہوا کہ نہیں. کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجاری، بے شک کتاب یعنی اعمال نامہ فجار کا. کتاب سے مراد یہاں کتاب اعمال فجار کی، بدکاروں کی. کہاں ہے؟ لفی سجین، سجین میں رکھی ہوئی ہے. سجین کا لفظ جو ہے نا سجن سے، اور سجن کہتے ہیں قید خانے کو، اور سجین فعیل کے وزن پر سخت قید، بہت بڑا قید خانہ. یہ سکین کی طرح ہے، یعنی ایسی جیل جو پوری طرح بند کی ہوئی ہے، بہت گھٹن والی ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا نا، اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین فی الاصفاد، مقرنین دعوا ہنالک ثبورا، یعنی جہنم جو ہے وہ تنگ بھی ہے. تو یہ سجین بیسیکلی قید خانہ ہے، جہنم کے نچلے حصے کا نام ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 7 زمینوں کے نیچے، یعنی انتہائی نچلی جگہ جس سے آگے کوئی نیچے نہیں چیز. تو وہاں کیا ہے؟ یعنی اس جیل خانے میں، اس جہنم میں اعمال فجار ہے، کتاب فجار ہے. تمام شیاطین، بدکار، برے لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ سارے وہاں لکھے ہوئے ہیں، سب وہاں موجود ہیں. یعنی جہنم میں صرف خود ہی نہیں لوگ جائیں گے، ان کے اعمال بھی وہاں شاید دیواروں پہ یا کہاں لکھے ہوئے ہوں گے. دیکھیں، جب کوئی شخص ایک دفعہ غلطی کرے نا، اگر آپ اس کو 2 یا 3 دفعہ کہیں نا تم نے غلطی کی، تم نے غلطی کی، تو کیا کہتا ہے؟ اب بس بھی کرو، یا نہیں؟ دل چاہتا ہے کہ کوئی آپ کو بار بار یاد دلائے آپ کی غلطی. اور اگر جہنم میں جہنم کی سزا کے علاوہ انسانوں کو ان کے برے اعمال بھی دکھائے جا رہے ہوں تو کیا حال حشر ہوگا. کیونکہ غلط اعمال پر جب سزا ملتی ہے نا تو وہ ویسے ہی انسان کا پھر کیا دل چاہتا ہے کہ اب کیا کرے، اب اسے کوئی نہ دکھائے، اب اسے نظر نہ آئے. یہ انسان کیا چاہتا ہے؟ ہر غلطی چھپا دی جائے نا. یہاں کیا کہا گیا کہ اس سجین میں کتاب بھی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی ساتھ ہی ہوگی. وما ادراک ما سجین، اور کیا چیز تم کو بتائے کہ وہ سجین کیا ہے، وہ قید خانہ کیا ہے. اور یہاں جو ماں ہے نا، یہ پھر استفہام تعظیم کے لیے بہت بڑی چیز ہے، جہاں کافروں کی مرنے کے بعد روحیں بھی ہیں اور ان کے اعمال کا گودام بھی ہے، سب کے رجسٹر بھی وہی ہیں. کتاب مرقوم، کتاب ہے لکھی ہوئی. اور مرقوم کا لفظ جو ہے نا صرف رقم کرنے میں نہیں، رقم کا مطلب لکھنا ہوتا ہے، رسم کا مطلب لکیریں کھینچنا ہوتا ہے، اور رقم کا معنی علامت لگانا بھی ہوتا ہے. کتاب ایک کتاب ہے، کیا چیز؟ سجین نہیں، یعنی سجین کے اندر کتاب ہے جو مرقوم ہے، یعنی باقاعدہ لکھی ہوئی، اور اس پر نشان بھی لگے ہوئے ہیں، علامات بھی ہیں، یہ کیا کیا جرائم ہیں. کتاب مرقوم. اگر پوری آیات کو قرآن مجید کی اکٹھا کر لیا جائے نا کہ اعمال نامے کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے. ابھی جیسے پہلے ہم نے بات کی نا کہ وہ ریکارڈ جو ہوں گے ان کی اسٹیٹسٹکس بھی ہوں گے، اور اگلے اور پچھلے بھی بتائے جائیں گے، چھوٹے اور بڑے بھی ہوں گے، اور ہر چیز اس میں نمایاں ہوگی. اور یہاں پر کہا گیا نشان بھی لگے ہوں گے. ابھی ایسے ہی نا کہ جیسے ہائی لائٹ کر دیے جائیں یا کوئی اسٹیکر لے کے لگا دیے جائیں یا تھم نیلز، یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے حال کیا ہوگا، لیکن یہاں پر بتا دیا گیا کہ اس طرح کی کتاب ہوگی. مرقوم کا معنی لکھی ہوئی، یعنی وہ کتاب یوں بند نہیں ہوگی، لکھی ہوئی سامنے ہوگی، اور پھر لکھی ہوئی کے ساتھ اس پہ نشان بھی لگے ہوئے ہوں گے، علامات بھی ہوں گی. اب یہ علامات اس چیز کی بھی ہو سکتی ہیں کہ یہ پہلے کیے ہوئے کام ہے، یہ بعد میں، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ صغیرہ ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. اچھا، اتنی ڈیٹیل میں ہم نے کبھی نہیں سوچا نا اپنے اعمال نامے کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ان کو یقین نہیں کہ انہوں نے اٹھنا ہے، انہیں یقین نہیں کہ ان کا حساب ہوگا. کس چیز سے دھوکے میں؟ وہاں تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. کیوں امت کے جو سلف تھے اور نیک لوگ تھے وہ بولنے سے بھی ڈرتے تھے کہ وہ بھی لکھ لی جائے گی. ہمیں یقین نہیں ہے، ہمارا یقین نہیں پختہ، ایمان درست نہیں ہے ہمارا. ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کو یقین ہو پھر اس کا عمل نہ بدلے، یہ نہیں ہو سکتا.
کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو ان حقائق کو جھٹلائے، جو ان باتوں کو نہ مانے، جو ان چیزوں کو جھوٹ بتائے، جو ان چیزوں پر یقین نہ کرے، اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. ظاہر ہے جو یقین نہیں کرے گا وہ اپنے لیے خود مصیبت کھڑی کرے گا. مثلا کوئی شخص اگر بیمار ہو اور ڈاکٹر سے کہ تم بیمار ہو اور وہ مانے ہی نہ میں بیمار نہیں ہوں، وہ کہ تمہیں شوگر ہوگی اب تم نہیں میٹھا کھانا، کہ نہیں مجھے کوئی نہیں ہوئی میں کھا سکتا ہوں، اب وہ کھاتا رہے، کیا ہوگا؟ ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والے کے لیے ہلاکت ہے. کچھ فیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، آپ کو مان ہی لینا چاہیے، اور جو نہ مانے اس کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے، اپنا نقصان ہے. الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو یوم الدین کو جھٹلاتے ہیں وہ ہے مکذبین. وما یکذب بہ، اور یوم الدین کیوں کہا گیا؟ یعنی بدلہ ملنے کے دن کو، کہ جس دن بدلہ ملے گا. وما یکذب بہ، اور نہیں جھٹلاتا اس کو، کس کو؟ یوم الدین کو، اس دن کی جزا سزا کو. الا، مگر، کلو، ہر، معتدن، حد سے بڑھنے والا. معتد کس سے ہے؟ اعتداء سے. اعتداء کس کو کہتے ہیں؟ حدود سے آگے نکلنا، حق سے ہٹ جانا. اثیم، سخت گناہگار. معتد افعال میں ہوتا ہے اور اثیم اقوال میں ہوتا ہے، یعنی ایسا شخص جس کو خواہشات نفس نے اتنا مشغول کیا ہوا ہے کہ وہ ہر حقیقت کو پس پش ڈالے، وہ بھولے ہوئے، اس کو یاد ہی نہیں کہ اس کا حساب ہوگا، اس کو جزا سزا ملے گی. اذا تتلی علیہ آیاتنا، ایسے شخص پر جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی اس کو قرآن سنایا جاتا ہے، قال اساطیر الاولین، کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ پرانے زمانے کے قصے ہیں. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. قرآن اساطیر الاولین، اور اساطیر کس کی جمع؟ اسطورہ کی، اور اولین اول کی. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بات یہ نہیں، کیا نہیں کہ اساطیر الاولین ہے، بلکہ، اور پھر اس کے بعد سکتہ، سٹاپ، سوچو. ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے. کس چیز کا زنگ؟ ما کانوا یکسبون، جو وہ کمائی کرتے ہیں، ان کے اعمال ان کے دل پہ زنگ بن کے جم چکے ہیں، لہذا ان کو کچھ نظر نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہی پھیلتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہاں وجہ بتا دی گئی کہ لوگ آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے، اچھے برے کا فرق کیوں نہیں جانتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بات یہ کہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا ہوا ہے، اتنے پردے پڑے ہوئے، اتنی میل چڑھی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو اچھے برے کا فرق پتہ ہی نہیں چلتا. اور یہ کتنی درست بات ہے نا کہ انسان جب اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے انتہائی غلط کام کرے، حد سے بڑھ جائے، آپے سے باہر ہو جائے، تو وہ گناہ مل کر ایک کے اوپر ایک اس کو اتنا غافل کر دیتے ہیں کہ پھر آپ اس کو قرآن سنائیں، جہنم بتائیں، جنت بتائیں، کچھ بتائیں، کیا ہوتا ہے؟ اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. اب دیکھیے کہ مومن قرآن سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں. نجاشی نے قرآن سنا تھا تو کیا ہوا تھا؟ 7ویں پارے کے شروع میں آتا نا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جس کا دل صاف ہوتا ہے نا تو سچائی سامنے آتی ہے نا تو پہچان جاتا ہے، وہ اس کے دل کے اندر اتر جاتی، بالکل باٹم پہ جا کے سٹرک کرتی، اور پھر اس کا دل بہہ پڑتا ہے آنکھوں کے راستے، پھٹ پڑتا ہے. وہ انکار نہیں کرتا. لیکن یہاں حال کیا ہے؟ اتنی بدعمالیاں ہو چکی ہیں کہ کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی. ان کے دلوں پہ پردے پڑ گئے، زنگ لگ گیا ہے، دلوں نے زنگ پکڑ لیا ہے. اور زنگ سے مراد گناہوں کی سیاہی جو مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے دل پہ چھا گئی. ما کانوا یکسبون، کلا، ہرگز نہیں، انہم، بے شک وہ، عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اپنے رب سے اس دن پردے میں رکھے جائیں گے، حجاب میں رکھے جائیں گے، اوٹ میں رکھے جائیں گے. محجوبون مفعولون کے وزن پر محجوب کی جمع ہے. کشف المحجوب آپ نے نام سنا ہوگا کتاب کا. تو حجبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز تک پہنچنے سے روکنا، درمیان میں حائل ہونا، پردے میں کر دینا. اسی سے لفظ حجاب ہے. اچھا، حجاب کا لفظی معنی کیا ہے؟ روکنا. جب حجاب پہنتے ہیں تو اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ آپ روک دیتے ہیں، کہتے سٹاپ،
یعنی ایک عورت کے اور مرد کے بیچ میں ایک رکاوٹ آ جاتی ہے، حائل ہو جاتا ہے وہ کپڑا کہ تمہارا داخلہ یہاں ممنوع ہے، تمہیں یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، یعنی ایک اعلان ہے. اور اس کے برعکس عورت جب زیب و زینت کر کے باہر آتی ہے تو کیا کرتی؟ دعوت دیتی، خود انوائٹ کرتی، آپ بیل مار مجھے. اور جتنی زیادہ عورتیں اپنی زیب و زینت کی وجہ سے مصیبت کا شکار ہوئی ہیں، کسی اور وجہ سے نہیں، کیونکہ اللہ نے عورت کو خود ایسا بنایا اور پھر خود ہی اس کے لیے حکم رکھا، اسے ایک مقصد کے لیے خوبصورت بنایا، اٹریکٹیو رکھا، اور مرد کے اندر اس کے لیے کشش رکھی، اور پھر ساتھ اس کو حکم دیا کہ دیکھو تم ہر ایک کے لیے نہیں ہو، تم محفوظ ہو اور اپنی حفاظت کر کے رکھنا، اور اگر نہیں کرو گی تو خود مصیبت میں پڑو گی. تو بہرحال اسی سے لفظ پھر حاجب ہے. حاجب کون ہوتا ہے؟ جو دربان ہوتا ہے، روک دیتا ہے اندر آنے والوں کو کہ نہیں اندر نہیں آ سکتے، وہ خود بیچ میں آ جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے. کلا ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. وہ لوگ، کون لوگ؟ جو قرآن کو کہانیاں بتاتے ہیں اور دل ان کے زنگ آلود ہیں اور معتد نسیم ہیں، یہ اپنے رب کا دیدار نہ کر سکیں گے. اللہ کا دیدار صرف نیک لوگوں کے حصے میں آئے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ثم انہم لصال الجحیم. صرف یہی سزا نہیں بلکہ اس کے بعد جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. لا، البتہ ضرور، صال الجحیم، جحیم جہنم بھڑکتی آگ، جہیم میں وہ داخل ہوں گے، جلیں گے، بھنیں گے. ثم یقال، پھر کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے تھے، تم مانتے ہی نہیں تھے. تم کہتے تھے ایسے ہی لوگوں نے خود سے بنا رکھا، مولویوں نے بس ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تو بہت غفور و رحیم ہے. تلاوت مالیہ ہوتی ہے کہ جو انسان کا دل اتنا بوجھل کر دیتی ہے کہ پھر اٹھ کے کوئی نیکی کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا اور انسان مایوس ہونے لگتا ہے اور پیچھے ہٹنے لگتا ہے. یعنی رین ایک ایسی کیفیت ہے نا، جیسے لوہے کے اوپر زنگ ہوتا ہے تو وہ اس کے حسن کو مار دیتی ہے، اس کو گدلا کر دیتی ہے، اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے اور وہ کھایا جانے لگتا ہے. تو دلوں کا زنگ بھی اسی طرح دلوں کی رونق اور خوشی اور چمک اور نعیم کی جو کیفیت ہے اس کو مار کے پھر انسان اندر ہی اندر کڑنے جلنے لگتا ہے. اللہ نے توبہ کا راستہ رکھا ہے اور توبہ سے وہ سیاہی دور ہوتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان گناہ کو ریئلائز تو کرے، مانے تو صحیح نا کہ گناہ ہے. کیونکہ جب تک انسان مانتا ہی نہیں اور ضد اور اکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر تو اصلاح نہیں ہو سکتی. بعض اوقات جب یہ بوجھ بہت بڑھتا ہے تو بعض لوگ پھر خودکشی بھی کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ سجین جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر جیل خانہ ہے. اس جیل خانے میں بدکار لوگوں کی روحیں بھی قید کی جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی روح اگر نیک ہے تو علیین میں پہنچا دی جاتی اور اگر بد ہے تو سجین میں پہنچائی جاتی. وہ صرف وہ خود نہیں ہوتا بلکہ وہاں اس کے اور ساتھی بھی ہوتے ہیں اس جیسے، اور اس کا اعمال نامہ بھی ہوتا ہے. اب سجین کیا ہے؟ جیل. کلا ان کتاب الفجاری، فجار کی کتاب کہاں ہے؟ سجین میں ہے. وما ادراک ما سجین، کیا جانو کہ سجین کیا ہے، یعنی وہ کتاب جو سجین میں وہ کیا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی ٹھیک ہے، کتاب مرقوم، یعنی سجین بذات خود ایک کتاب ہے مرقوم، کہ وہ جو اعمال ہیں وہی ایک سزا بنے ہوئے ہوں گے نا انسان کے لیے، چاہے وہ سامنے لکھے ہوئے ہوں، علامتیں ہوں، چاہے وہی سزا بن جائے. اور اس کو آپ ایک اور جگہ سے بھی سمجھ سکتے ہیں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، آتا ہے نا سورۃ الکہف میں، وہ پائیں گے جو وہ عمل کریں گے حاضر. تو ان کے اعمال ہی کیا بن جائیں گے؟ آگ بن جائیں گے، اعمال ہی سانپ بنیں گے، اعمال ہی سینگ بنیں گے. مختلف سزائیں جو بتائی گئی مختلف لوگوں کی، مثلا اگر کسی نے کسی کی زمین ہتھیا لی، بالش بھر بھی، تو وہ زمین 7 زمینوں کا جو توق پہنایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ اعمال ہے نا. اور مرقوم کا کیا مطلب ہے؟ نشان لگے ہوئے. یہ سزا تمہیں اس عمل کی وجہ سے مل رہی. تو ہو سکتا ہے وہ جو انکال اور جہیم اور وہ جو توق ہوں اور وہ جو اس طرح کی چیزیں ہوں، وہ اس کو بتایا جائے کہ یہ تم اس چیز میں جل رہے ہو، یہ اس چیز میں پکڑے ہوئے ہو، یہ اس چیز. یعنی کئی جگہوں پر قرآن مجید میں نیک اعمال اور برے اعمال کو پرسونیفائی کر کے بھی دکھایا گیا ہے، اس کو مادی شکل دے کے بھی بتایا گیا. مثلا قربانی کے جانور کیا بنیں گے قیامت کے دن؟ پلسرات کی سواریاں بنیں گے. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں.
مثلاً اگر کوئی شخص کسی کو پانی پلاتا ہے تو آگے اب آ رہا ہے کہ وہ اس کو رحیق مختوم پلایا جائے کہ تو یہ رحیق مختوم دراصل کیا ہے، اس کا وہ اپنا ہی پانی ہے جو اس نے دیا تھا اور وہ کئی گنا اچھا ہو کر اس کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، یہ وہی ساری چیزیں تمہارے سامنے آ گئی نشان لگ کے. یعنی حقیقت چونکہ اللہ جانتا ہے، اس لیے ہم صرف چند ان چیزوں سے جو ہمیں بتا دی گئی ہیں اس سے کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اعمال نامہ بولے گا انسان کا. مثلاً جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہوگی وہ مال کیا بنے گا؟ سانپ. وہ سانپ بولے گا نا سانپ. حدیث میں پڑھا ہے آپ نے، سانپ بولے گا، وہ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جب تم کو کاٹ رہا ہوں. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ میٹالک پلیٹیں بن کے اس کو تاپا جائے گا، اس سے اس کو داغ لگائے جائیں گے تو وہ اس کا مال ہی ہوگا جو وہ بن چکا ہوگا آگ. تو سجین دراصل انسان کے اپنے ہی اعمال کی تیار کردہ چیز ہے. یعنی کتاب اعمال جو ہے وہی قید خانہ بن جائے گی ایک طرح سے عملی شکل میں. ٹھیک ہے. کلا ان کتاب الابراری، ہرگز نہیں ابرار کی کتاب، لفی علیین، علیین میں ہوگی. یعنی نیک لوگوں کا جو روزنامچہ ہے، جو ان کا اعمال نامہ ہے. روزنامچے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ڈیلی ڈائری، ڈے بک، ہر روز کے الگ ہے نا. ان کتاب الابرار لفی علیین، تو وہ کہاں ہوگی؟ علیین میں. اور علیین کیا ہے؟ بہت بلند جگہ. کہا جاتا ہے کہ یا تو 7ویں آسمان پر ہے یا عرش کے نیچے ہے. 12 وما ادراک ما علیون، کیا جانو تم کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ انسان کے اپنے اعمال نامہ ہے جو نشانوں کے ساتھ اس کے سامنے آ جائے گا. یشہدہ المقربون، حاضر رہتے ہیں اس پر مقرب، یعنی اس کتاب اعمال پر مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور مقربون سے مراد صرف فرشتے ہی نہیں، مقرب لوگ بھی ہوتے ہیں. یعنی ابرار کے اعمال ناموں کو جو نیک روحیں، مقرب روحیں وہاں پہنچ چکی ہیں، اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی رہتی. یعنی ہمارے روز کے اعمال نامے اوپر جاتے ہیں نا، کہیں پڑھا آپ نے؟ اوپر جاتے ہیں نا، کہاں جاتے ہیں؟ لفی علیین، علیین میں پہنچ رہے ہیں. اچھا اب آپ فوت ہوں گے تو وہ بھی روحیں کہاں پہنچ جائیں گی نیک انشاءاللہ؟ علیین میں. اب کیا ہے کہ وہ وہاں دیکھ دیکھ کے اس کو خوش ہو رہے ہوں گے. ایک معنی یہ بنتا ہے یشہدہ، حاضر ہوں گے اس کے پاس. کون؟ المقربون، مقرب لوگ. اور شہداء کی روحیں جنت میں فوراً پہنچتی ہیں. پڑھا نا پیچھے آپ نے؟ کس شکل میں؟ پرندوں کی شکل میں. کہاں بیٹھتی ہیں، کہاں رہتی ہیں؟ قندیلوں میں گھومتی پھرتی ہیں جنت میں، پھر آ کے قندیلوں میں بیٹھ جاتی ہیں وہ روحیں. اچھا وہیں پر اعمال نامہ بھی کہیں جا کے سجائے جاتے ہیں، خوبصورت اعمال اچھے اچھے وہاں جا کے. اب کیا ہے کہ یہ جو مقرب ہیں، مثلا شہداء کی روحیں ہیں یا اور اچھے مقرب لوگوں کی، یہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. شاہدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز پہ حاضر ہونا، اس کو دیکھنا، اس کا گواہ بننا. تو وہ اس کو دیکھتے ہیں، خود اپنے بھی دیکھتے ہوں گے، اوروں کو بھی دیکھتے ہوں گے کتنے اچھے اچھے عمل پڑے ہیں یہاں. یعنی جیسے آپ ڈیوٹی فری شاپ میں، ایئرپورٹ پہ خوبصورت چیزوں کو صرف دیکھتے رہتے ہیں، چاہے خریدیں یا نہ خریدیں، آپ کی اپنی یا کسی اور کی، دیکھتے رہتے ہیں. یعنی کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو خوبصورت ڈیکوریٹڈ چیزوں کو آپ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اب یہ جو نیک اعمال ہیں، یہ نیک شکلوں میں، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن انسان کے ساتھ قبر میں بھی ہوگا. کس شکل میں؟ خوبصورت انسان کی شکل میں. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے صدقہ خیرات کس شکل میں ہوگی، نمازیں کس شکل میں ہوگی. اور آپ کو پتا ہے کہ جو نماز ٹھیک نہیں پڑھی جاتی وہ اس کی کیا شکل ہوتی ہے؟ اندھی بہری، اور انسان کے منہ پہ ماری جاتی ہے. تطفیف والی نماز جو ہوتی. تو جتنا اچھا خوبصورت عمل ہے، معلوم نہیں وہ کس خوبصورت شکل میں وہاں رکھا جاتا ہے. اچھا ہمارے ذہن میں تو اعمال نامے کی تصویر یہی ہے نا کہ وہ پھٹی پرانی کاپیاں جو بھر بھر کے کہیں رکھی ہوئی ہیں، جیسے ہم اپنے سٹور میں لکھ کے جو کتاب بہت زیادہ لکھتے ہیں تو پرانی بھی ہو جاتی ہے نا لکھتے لکھتے، تو پھر وہ اتنی اس کی حالت بگڑ جاتی ہے تو وہ بند کر کے پھر رکھ دیتے ہیں اور ہم جا کے سٹور کھولیں. اچھا یہ ہمارا اعمال نامہ، ایسا اعمال نامہ وہاں نہیں. وہاں نیک اعمال بہت کرینے سے خوبصورت کہیں اللہ نے رکھے ہیں اور مقربون ان کو دیکھ بھی سکتے. اب یوں لگتا ہے جیسے ہر ایک کی ایکسس نہیں ہے، صرف مقربون کی بات ہو رہی ہے یہاں کہ مقربون اس کو دیکھ پاتے. اللہ جانتا ہے کہ کس خوبصورت شکل میں. بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کتاب مرقوم، اعمال جو ہے وہ وہی انسان کی جنت ہے یا جہنم ہے.
تو نامہ اعمال کیا ہے؟ کتاب مرقوم ہے، علیین میں ہے، اور مقربون اس کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وہیں جاتے ہیں، اور پھر جن کی روحیں وہاں پہنچ جاتی ہیں وہ وہاں اس کو دیکھتے ہوں گے، اور سب نہیں تو مقربون جو ہیں وہ ان کو، یعنی ایک منظر ہے نا. دیکھیے اس کو ایگزیبیشن سمجھیے. اگر کسی نے بہت اچھا پینٹ کیا ہو، آرٹسٹ نے بہت خوبصورت تصویریں بنائی ہو، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دن ایگزیبیشن کرتے ہیں نا، پھر کیا کرتے ہیں؟ ڈسپلے پہ ہوتی ہے نا وہ، پھر جاتے ہیں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ ٹکٹ بہت بڑا ہوتا ہے، ہر ایک نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے. جو اگر وہاں پہنچتے ہیں، یا یہ اگر ٹیگڈ ہے، مرقوم ہے، یہ فلاں کا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں کیونکہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں وہاں منظر کیا ہے. تو مرقوم کا جو لفظ ہے نا، آپ نے اصحاب الرقیم نہیں پڑھا تھا پیچھے؟ کتبے والے، ٹیگڈ، یہی معنی ہے. کتاب ہے ٹیگڈ، ٹیگ لگی ہوئی، کتبہ لگا ہوا ہے اوپر، نشان لگا ہوا ہے. اللہ ہی جانے کس چیز کا لگا، کیا لگا ہوا ہے، لیکن میں تو صرف آپ کو الفاظ کھول کے بتا رہی ہوں، یہ چند ایک احادیث جو ان معنوں کو سپورٹ کرتی ہیں. اب یہ ہر ایک امیجنیشن ہے نا کہ کوئی کیسا ہے اور وہ کیسے دیکھ رہا ہے نا اس کو. بعض لوگ اتنے جو خراب ہوں گے نا، ان کی مصیبت دوسروں پہ پڑے، وہ کہیں گے ہم خود مصیبت میں، تو تمہاری وجہ سے ہم اور زیادہ مصیبت میں آ گئے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا کھول کھول کے کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا اور ہم اپنے عمل اچھے سے اچھے کریں، محسنین میں شامل ہو. کاموں کو بس ایسے ہی ادھر ادھر کر دینا، اور خاص طور پہ قرآن پڑھتے وقت کوئی شوق نہ رکھنا اور بس چل چلاؤ کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اتنا شوق ہونا چاہیے کہ ایک ایک چیز ہے وہ بہت اچھی طرح خوبصورتی سے ہم کو سمجھ آئے، اور پھر اس سب سے بڑھ کر ہم اس پر عمل بھی کر سکیں. یعنی ایکسیلنٹ ورک ہو، ایکسیلنٹ قسم کی، بہترین اعلیٰ ترین درجے کی نیکیاں ہوں. نیکی کے معاملے میں چھوٹے موٹے پہ نہیں راضی ہوا کرے کہ چلو یہ بھی کافی ہے ہمارے لیے. تو یہ یشہدہ المقرب. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسانوں کو کتنی خواہش ہوتی ہے ہمارا کوئی اچھا کام دیکھ لے. یہاں نہ دکھاؤ، وہاں دیکھا جا رہا ہے. وہاں پہنچے گا تو وہاں سب دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا یہ فلاں کی نیکی ہے، یہ فلاں کا کام ہے، یہ فلاں کا کارنامہ ہے، فلاں نے اتنا اچھا کام کیا. یشہدہ المقربون. اور ویسے اگر انسانوں کے علاوہ فرشتے بھی ہیں تو مقربون جو ہے وہ نیک اعمال سے محبت کرتے ہیں، اور وہ وہاں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور وہاں ان کی کیئر کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی میوزیم میں کیئر ٹیکر جو ہوتے ہیں ایک ایک چیز اور بیچ میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. کوئی کسی چیز کو ہاتھ لگائے تو روکتے ہیں کہ یہ تم نہیں کرو، اور پھر یہ واچ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی چیز خراب تو نہیں ہو رہی، کسی چیز کا رنگ تو نہیں بدل رہا، کوئی چیز پرانی تو نہیں ہو رہی، ضائع تو نہیں ہو رہی. تو اسی طرح اللہ نے ان اعمال کو اتنی فوقیت اور اتنی فضیلت بخشی ہے کہ مقرب اس پر مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جو جا کے ان کی حفاظت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سکور دیکھتے رہتے ہوں کتنے زیادہ ہو رہے ہیں، کم تو نہیں ہو رہے، اوہو اس نے تو اپنا ضائع کر دیا، اور وہ تو اس کا تو یہاں سے نام ہی نکل گیا. کیونکہ جیسا جیسا انسان ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ ایک شخص تھا، رجال اس کا نام تھا. تو وہ مدینہ میں رہا تھا کچھ عرصہ اور اس نے بہت کچھ پڑھا لکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک پیشن گوئی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یعنی کہ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے کہ تم میں سے ایک ایسا ہے کہ جس کے ابھی بظاہر اعمال بہت اچھے ہیں مگر وہ اہل نار میں سے ہے نا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سب کو دیکھتا رہا، آخر ایک وقت آیا جب میں اور رجال صرف بچا اور سب فوت ہو چکے تھے. تو مجھے ہمیشہ اپنے بارے میں ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں وہ تو نہیں جس نے اتنا علم حاصل کیا اور کہیں میرا انجام ایسا نہ ہو. تو بہرحال جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ اس کے ساتھ مل گیا. تو جب انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو ہے وہ سچ ہو گئی. یو نیور نو کہ ایک شخص پڑھ لکھ کے کہاں تک پہنچ جائے اور جا کے کہاں وہ اسلام کے خلاف ساری چیزیں استعمال کرنے لگے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، کچھ لوگ اتنا کچھ پڑھتے ہیں دین کے بارے میں اور پھر اس کو دین ہی کے خلاف استعمال کرنے لگتے ہیں اور اسلام ہی کو نقصان دینے لگتے ہیں، اور جھوٹے لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر الٹا اس سارے کاز کو نقصان دیتے ہیں. تو یہ نیور ہوتا. اللہ سے ہمیشہ مدد مانگنی چاہیے اور ایسے شر سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان کے کہ پڑھ لکھ کے ہم بگڑیں اور پڑھ لکھ کے ہم ان پڑھ کریں اس کو، اور ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں کہ جو اس دین پر عمل کرنے کی بجائے الٹا اس کا نام بدنام کرے. تو اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ انسان کی آخر کہاں لگتی ہے. بہرحال علیون جو ہیں وہ ابرار کی روحوں کی جگہ بھی ہے اور نیکی کے رجسٹر بھی وہی ہیں، اور مقربون وہاں حاضری دیتے رہتے ہیں. اور ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون،
ارائک پر دیکھ رہے ہوں گے. کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ ثواب کو، اپنے اعمال کو، نعمتوں کو. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں میں دیکھو گے نعمتوں کی خوشحالی. یعنی ان کے خوشحال چہرے تم کو نظر آئیں گے نعمتیں پا کر، خوش ہونے والے. یعنی بعض اوقات ایسا تھا نا، دنیا میں کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا ہے، بعض اوقات معمولی چیز ہوتی ہے. تو اسی طرح جنت والوں کو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور انعامات اتنے اچھے لگیں گے کہ ان کے چہرے سب سے بڑھ کر خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار، اس کو دیکھ کر ان کا حسن بڑھ جائے گا. ہر صبح شام دیکھیں گے اور ہر دفعہ دیکھنے کے بعد ان کا حسن اور انکریز ہو جائے گا. اور یہ ہوتا نا کہ جب انسان صبح شام اپنی پسندیدہ چیز دیکھتا رہے تو اس کی شکل بدل جاتی، خوش ہوتا ہے. جیسے ماں باپ ہے نا، تو بچوں کو دیکھتے رہے تو کیا ہوتا ہے، کیفیت اور طرح ہوتی. لیکن اگر نہ دیکھیں، غمگین یا اداس ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ چہروں پر نظر آنے لگتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو کسی کی پسندیدہ ہو سکتی ہے. تو تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تر و تازگی، راحت، خوشحالی ان کے چہروں پہ دکھے گی. یسقون من رحیق مختوم، پلائے جائیں گے خالص شراب مہر بند. رحیق، ایسی شراب جس میں ذرا سی بھی آمیزش نہ ہو، کوئی ذرا سی بھی گلے میں ٹکنے والی چیز نہ ہو، بالکل کلیئر، کرسٹل کلیئر. رحیق. اور مختوم جو مہر بند ہوگی، یعنی اس طرح پیکڈ ہوگی کہ اس سے پہلے کسی نے اس کو کھولا نہیں ہوگا. بعض ڈرنک ایسے ہوتا ہے نا، کوئی کھول کے رکھ دے تو ان کا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے، یا ان کی جو تازگی ہے، یہ خوشبو ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو وہ وہاں خود کھولیں گے یا اس وقت کھولی جائے گی، یعنی مہر بند ہوں گے. ختامہ مسک، اور ان کی ختام یعنی جو مہر یا مسالہ جس سے وہ بند کیے جائیں گے، وہ بوٹلز یا جو بھی جس میں بھی وہ ہوں گے، اس پہ مسک ہوگا، یعنی کستوری کی خوشبو والے. دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ اچھی بلی ڈرنک کے اوپر بھی بعض اوقات اگر ڈھکن کھولتے ہوئے ہاتھوں میں کوئی لوہے کا ہو تو وہ کچھ نہ کچھ، یا پینٹ کا ہو تو وہ زنگ کی، پینٹ کی، کسی نہ کسی چیز کی خوشبو آ جاتی ہے، تو وہ پینے کا مزہ خراب کر دیتی ہے اگر ہاتھ آپ کے ذرا بھی آلودہ ہو جائیں. لیکن وہاں پر کیا ہے کہ جب وہ اس کو کھول رہے ہوں گے تو وہ خوشبو ظاہر ہے کہ ہاتھ کو بھی لگ جائے گی اور پہلے سے خوشبو ایک آ رہی ہوگی. تو ختامہ مسک، یعنی مہر لگانے کی جو چیز ہے، جس چیز سے وہ سیل کیے گئے ہوں گے، وہ کوئی گم یا وہ کیا ہوتی ہے، لاکھ، اور ایک اور بھی چیز ہوتی ہے موم، یعنی موم ہو یا لاکھ ہو. دنیا میں تو مہر لگانے کے اور سیل کرنے کے یہی چیزیں ہوتی ہیں نا عام طور پر، یا پھر ایسی سیل ہوتی ہے کہ ہاتھ زخمی ہو جائے اور سیل نہیں کھلتی. یعنی اکثر پیکنگ ایسی ہوتی ہے کہ جو اتنی سہولت سے نہیں کھلتی، اس کے ساتھ آپ کو ایک تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. وہ اصل چیز تک پہنچنے سے پہلے بدمزگی ہوتی ہے. آپ کو سخت پیاس لگی اور پانی کی بوتل کھلی نہیں رہی تو ڈھکن ہی نہیں اٹھ رہا اس کا، تو وہاں یہ مسئلہ نہیں ہوگا. تو ختامہ مسک، وہاں تو مسک لگا ہوا ہوگا، مسک ہوگا، اور انتہائی خوبصورت، دیکھنے میں بھی اور سونگنے میں بھی اور پینے میں بھی اور چکھنے میں بھی. اور آفٹر اس کے جو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن نے کسی پیاسے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا، اللہ اسے قیامت کے دن الرحیق المختوم پلائے گا. جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا. جس نے کسی ننگے کو لباس پہنایا، اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو بات وہی ہو جاتی ہے کہ جو انسان یہاں عمل کرے گا وہ اس کو وہاں پر مل جائیں گے. وفی ذالک، اور اس میں، ان نعمتوں میں، فلیتنافس المتنافسون، پس چاہیے کہ رغبت کرے رغبت کرنے والے، مقابلہ کریں مقابلہ کرنے والے، سبقت لے جائیں سبقت لے جانے والے، کوشش کریں کوشش کرنے والے ان نعمتوں کے لیے، ان چیزوں کے حصول کے لیے. تم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو حقیر دنیا کے؟ یہ تنافس کا لفظ ہے نا، یہ نفس سے نفیس ہونے کا، یعنی ان نفیس چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھیں. نفس فی الامر ہوتا ہے کسی کام کی ترغیب دینا، اور تنافس کہتے ہیں باہم فخر کرنے کو. اور تنافس عام طور پر رقیبانہ جذبات کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہوتا ہے. دونوں میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ نفیس چیز اس کو مل جائے. یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی دعوت پر جائیں اور وہاں کھانا لگا ہوا ہو، بہت عمدہ خوشبو آ رہی ہو، تو آپ بھاگ پڑیں کہ پہلے میں پہنچ جاؤں تاکہ جو عمدہ چیز ہے وہ میں لے لوں، اور دوسرا جو آپ کے پیچھے ہے وہ کہ اوہو میں تو دوڑ میں ناکام ہو گیا، اب میری پسند کی چیز تو یہ اٹھا لے گا. لیکن قیامت کے دن جو مومن کو ملنے والا ہے، تو مومنوں کو کہا جا رہا ہے یہاں کے کسی ٹیبل پہ مت دوڑو، یہاں کے کسی نعمت کی طرف مت بھاگو،
اس کے لیے مقابلہ کرو. اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے کرو. اور وہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ نیکیوں میں آگے بڑھ کے. بھاگنے والوں کو ان چیزوں کے لیے بھاگنا چاہیے، لیکن بھاگنے والوں کی دوڑ کہاں تک، کس کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں ملاوٹ ہوگی تسنیم کی، تسنیم میں سے ملاوٹ کی جائے گی. مزاج جو ہے نا ملونے کے لیے یا اس کے مکسچر. اور تسنیم کیا ہے؟ عینن، ایک چشمہ ہے. یشرب بہل مقربون، مقربون اس میں سے پیئیں گے. تسنیم کا لفظ جو نا سین نون میم سے ہے. سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان کو، ضربت سنامی ہی. تو اس سے مراد ایسا چشمہ جو بلندی سے آ رہا ہو. آپ کو معلوم ہے کہ جو پانی بلندیوں سے آتا ہے یا بلندیوں کے چشمے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں جی، ایک دم شفاف اور ٹھنڈے اور صاف. اور ایک اور بات یہ کی گئی کہ مزاج من تسنیم میں کہ وہ جو رہی کے مختوم ہوگی نا اس میں تسنیم بھی ملی ہوئی ہوگی. اب اصحاب الیمین کو تسنیم کا تھوڑا سا بیچ میں ملا کر دیا جائے گا، جبکہ مقربون پیور تسنیم سے لیں گے. وہ مزاج من تسنیم. اور تسنیم کے جو سنم بلندی کو کہتے ہیں نا، تو اونٹ کی کوہان کے لیے تو بلبلوں کے لیے بھی لفظ آتا ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس میں ملائیں گے تو پانی کے اوپر ببلز آ جائیں گے. میں کہتی کہ لوگوں نے دنیا میں جو کچھ بنا سب امیٹیشن ہے. بعض اوقات بچے پوچھتے نا، اچھا یہاں آپ کوک نہیں پینے دیتے تو جنت میں کوک ہوگی؟ کسی کو جو بھی کوئی ڈرنک پسند ہو تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اچھا وہاں چاکلیٹ ہوگی. وہاں میں کبھی سوچتی ہوں کہ کتنا گھٹیا ٹیسٹ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو ہم نے ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا، پھر ہم کہتے جنت بھی ایسی ہو جائے. تو کم مانگنا ہے، وہاں تو اس سے کہیں اعلیٰ درجے کی چیزیں ہوگی. ان چیزوں کی تو کیا ہی بات ہے. تو وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو انسان چاہے گا. تو تسنیم میں وہ ببلی واٹر یا وہ اوپر سے آیا ہوا پانی، یہ بہترین چشمہ. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جنت کے چشموں میں سے سب سے اعلیٰ چشمہ ہے تسنیم. پیچھے سلسبیل بھی گزرا ہے اور کافور بھی گزرا ہے، تو یہاں تسنیم آیا ہے. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، مجرم لوگ. کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں. مجرم لوگ دنیا میں ایمان والوں پہ ہنستے ہیں. کیسے؟ مذاق اڑاتے ہیں کہ تم بے وقوف لوگ ہو، مجنون ہو. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا. سورۃ احقاف میں آتا ہے وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی لوگ ہنستے تھے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور ہر رسول کا مذاق اڑائے گا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو جو بھی کوئی نیک کام کرتا ہے لوگ اس کو مذاق کا نشانہ بناتے. اس لیے کبھی کوئی آپ پر ہنسے تو اس کو مائنڈ نہ کرے، اس کو پیغمبروں کی سنت سمجھے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون. اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مارتے تھے. غمزہ ہوتا ہے آنکھ سے اشارہ کرنا، پلکوں اور بھووں سے اشارہ کرنا، آنکھوں میں باتیں کرنا. واذا انقلبوا الی اہلہم، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے، انقلبوا فکہین، تو بڑے خوش خوش پلٹتے تھے. اہل ایمان اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے، اور یہ مجرم واپس جا کے گھر بھی خوب مذاق اڑاتے تھے ایسے لوگوں کا. کیونکہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے انسان دوسروں کی نقلیں خوب اتارتا ہے نا. تو ایمان والوں کے سامنے بھی ان کا مذاق اڑاتے، جب گھر جاتے تو بڑے خوش جاتے، آج تو ہم نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا اور فلاں کو یوں نکو بنایا اور فلاں کو یوں بے وقوف بنایا. یعنی خوب خوش گپیاں کرتے، مزے اڑاتے، اتراتے، باتیں بناتے اور ان کے جوکس بناتے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ ان کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہیں بہکے ہوئے گمراہ لوگ. یہ دیکھو گمراہ لوگ، ان کے سر پھر گئے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ نہیں وہ بھیجے گئے نگہبان بنا کر. ان کو کس نے کہا کہ وہ بتائیں کہ کون مجنون ہے اور کون ضالون ہے اور کون نہیں ہے؟ ان کو تو کسی نے حکم نہیں بنایا، ان کو تو کسی نے فیصلہ کرنے کو نہیں کہا. اب ہوگا کیا؟ فَالْيَوْمَ، آج تو پیمانے بدل جائیں گے. خافضۃ الرافعہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان والے کفار پہ ہنس رہے ہوں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا ثواب دے دیا گیا کفار کو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے؟ ثواب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدلہ.
ثوب سے ہے، لوٹ کے آنا، واپس آنا. اچھے برے اعمال دونوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اب زیادہ ثواب لفظ زیادہ تر نیک اعمال کا بدلہ ہوتا ہے. یعنی قیامت کے دن ایمان والے ان پہ ہنسیں گے جو دنیا میں ان پہ ہنستے رہے. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. یہ بات کیوں کی گئی؟ تاکہ انسان پوری تسلی میں رہے، صبر کے ساتھ رہے کہ قیامت کے دن بدلہ مل ہی جائے گا. آج اگر کوئی ہم پہ ہنستا ہے، ہمیں کوئی گمراہ کہتا ہے، باقاعدہ لوگ آپ کو گمراہ کہیں گے، یعنی قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو، اس کی تعلیم کو گمراہی سے تعبیر کریں گے. تو یہ تو ہوگا، لیکن اگر انسان صبر سے کام لے تو کل یہ سب باتیں کہنے والوں پہ پلٹیں گے. کوئی کسی کو گالی دے، جواب میں صبر کرے انسان تو وہ اسی پہ پلٹتی جس نے دی. کوئی کسی کو بد دعا دے، اسی پہ پلٹ. کوئی کسی کا مذاق اڑائے، اسی پہ پلٹتا. وہ مرتا نہیں جب تک اس کا مذاق نہ اڑا جائے. کسی کے ساتھ بھی برا کرنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ پلٹ کے اسی پر آئے گا. تو آج تمہارے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں، کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی حجاب کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کسی چیز کا، تو یہ دنیا میں تو یہ سب ہوگا، لیکن ان سب چیزوں پہ صبر کرنا ہوگا تاکہ کل قیامت کو انسان اس اعلیٰ مقام تک پہنچ سکے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے. وآخر دعوانا. دنیا میں مقابلے تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن آخرت میں مقربین بننے کے لیے نیکیوں میں مقابلے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش، یہ ہے اصل کامیابی کی چیز. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. للہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم.